اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بشیر احمد کرمانی، ٹیچر جی پی ایس شانو، زون ماور. آج ہم 5 جماعت کا اردو پڑھانے جا رہے ہیں. کل کے سبق سے ہم آگے پڑھنا شروع کریں گے. تو کل ہم نے 2 اقتباسات پڑھے تھے، آج ان سے آگے پڑھنا ہے. تو بچوں، ہم بی بی فاطمہ کے بارے میں پڑھتے ہیں. ان کی زندگی، تیسرا اقتباس ہے. ان کی زندگی بڑی تکلیف سے بسر ہوتی تھی، لیکن انہوں نے دولت کی کبھی خواہش نہیں کی. گھر میں کھانا نہ ہوتا تو وہ فاقہ کر لیتی، جب بھی موقع ملتا وہ غریبوں کی مدد کرتی. آپ سمجھ چکے ہیں بچوں کہ ان کی زندگی جو تھی وہ بڑی تکلیف میں بسر ہوتی تھی. تو جب گھر میں کچھ کھانا میسر نہیں ہوتا تو وہ فاقہ کر لیتی. کبھی جب بھی کچھ ملتا تھا تو غریبوں کی مدد، ہمیشہ غریبوں کی مدد کرتی تھی. کئی بار ایسا ہوا کہ ان کے بچے فاقے سے ہیں، کھانے کا کچھ سامان مہیا ہوا، لیکن اسی وقت کسی غریب یا مسافر نے گھر پر آ کر کھانے کا سوال کر دیا. کیونکہ بچوں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوا جب وہ 2-3 دن سے فاقہ سے ہوتے تھے، تو کبھی جب کچھ کھانے کا میسر ہوتا تھا تو اسی وقت کوئی غریب یا مسافر دروازے پہ آ کر کھانے کا سوال کرتا تھا. بی بی فاطمہ نے کھانا اس غریب کے حوالے کر دیا اور خود ان کے یہاں فاقہ ہی رہا. تو کیا کرتی تھی بی بی فاطمہ کہ وہ کھانا جو میسر ہوتا تھا وہ اس غریب کے حوالے کر دیتے اور خود فاقہ ہی رہتے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا بہت خیال کرتے تھے. جب کبھی باپ سے ملنے آتے، حضور اپنی چادر بچھا کر بی بی فاطمہ کو بٹھاتے تھے. تو چونکہ آپ کو وہ بہت پیاری بیٹی تھی، جب وہ اپنے باپ کے گھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جاتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر اس کے لیے بچھاتے تھے. بی بی فاطمہ سے ملنے کے لیے عرب کی عورتیں آتی رہتی تھیں. بی بی فاطمہ انہیں ایمانداری، خدمت گزاری اور محبت بھرے برتاؤ کی تعلیم دیتی رہتی تھی. چونکہ عرب کی عورتیں ان سے ملنے کے لیے آتی تھی تو وہ ان کو کیا تعلیم دیتی تھی؟ ایمانداری اور خدمت گزاری اور محبت بھرے برتاؤ کی تعلیم دیتی رہتی تھی. ان کے ایثار اور قربانی نے لوگوں کے دل کو مو لیا تھا. ان کے اسی ایثار اور قربانی کی وجہ سے لوگوں نے ان کا دل جیت لیا تھا اور سب ان کی عزت کرتے تھے. اور اسی لیے ان کی سب لوگ عزت کرتے تھے. عورتیں اپنی مصیبت اور پریشانی کے وقت ان سے مدد مانگنے اور صلاح لینے کے لیے آتی تھی. تو عورتیں اپنی جو مشکلات تھی، مصیبت تھی یا پریشانی تھی، ان سے مدد اور صلاح مانگتی تھی. بی بی فاطمہ انہیں کبھی مایوس نہیں کرتی تھی اور وہ بی بی فاطمہ انہیں کبھی مایوس نہیں کرتی تھی، کچھ نہ کچھ صلاح مشورہ ان کو دیتی تھی. بی بی فاطمہ کی زندگی سے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے نصیحت ملتی ہے کہ صبر سکون کے ساتھ اپنے گھر والوں اور اپنے پڑوسیوں سبھی کی خدمت کرنی چاہیے اور غریبی یا فاقے میں کوئی شکایت نہیں کرنی چاہیے. تو بی بی فاطمہ ان کو کیا نصیحت کرتی تھی؟ ان کی زندگی سے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے کہ زندگی ہمیشہ صبر سکون اور اپنے گھر والوں، اپنے پڑوسیوں سبھی کی خدمت کرنی چاہیے. اور غریبی ہو یا امیری ہو یا فاقے سے ہوں تو کبھی شکایت نہیں کرنی چاہیے. تو بچوں، ہم نے کل کے سبق میں واحد جمع لکھے اور مذکر مؤنث بھی لکھے. تو آج کے سبق میں ہم نے کچھ الفاظ کے ازداد لکھنے ہیں، الفاظ و ضد ہم نے لکھے ہیں. تو آپ غور سے دیکھنا. غریب، امیر، محبت، نفرت، چونکہ یہ الفاظ ہمیں اسی سبق سے ملے ہیں. تو آپ غور سے دیکھنا. آپ اپنی کتاب پر بھی دیکھ سکیں، صفحہ نمبر 70 اور 71 پر. محبت، نفرت، ایماندار، بے ایمان، عزت، بے عزت، تکلیف، آرام، سوال، جواب، یہاں، وہاں، بہت، تھوڑا، عرب، عجم، خدمت، تکلیف. یہ تھے اس
سبق جو ہم نے آج پڑھا 2 اقتصابات اور تو ان میں سے نکلے ہوئے کچھ ازداد. تو آپ اچھی طرح دیکھنا بچوں. تو صفحہ نمبر 70 اور 71 اچھی طرح دیکھنا اور سبق بھی پڑھنا. تو اپنے کتاب پر اچھی طرح دیکھنا اور اپنے صفحہ کاپی پر لکھنا. تو باقی ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.